جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق پٹیل صاحب، سینئر صحافی ہیں اور سابق طالب علم رہنما بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کراچی کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو کچھ دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، وہ اب دوبارہ متحد ہو گئی ہے۔ متحدہ یعنی کہ دوبارہ متحد ہو گئی ہے، جس میں پی ایس پی اور فاروق ستار یہ سب ایک ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اسپیشلی کراچی کے لیے یہ کچھ کام کریں گے، یا وہ جو 30 سال بھی ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے کراچی پر، بٹ اس کا تو کوئی اثر نہیں پڑا ابھی تک؟ تو اب آپ ایم کیو ایم کو کس طرف دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں یا بالخصوص کراچی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اب یہ آگے ان کا کیا لائے عمل ہے؟ اور اچھا، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے ایم کیو ایم کی، کہ ایم کیو ایم نے گزشتہ سال سینٹ کے الیکشن میں اس میں بلا مقابلہ انہوں نے وقار مہندی کو جتوا دیا تھا۔ اس بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی درمیانے طبقے کی ایک مؤثر جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں بھی اندرونی انتشار اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان سے، یعنی کہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں جب ان کا نظریہ اس کے خلاف گیا، تو پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے اور پاکستان کے عوام ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر پائے، اور خود اندرونی طور پر ایم کیو ایم کے اندر تقسیم پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی تقسیم پیدا ہوئی تھی، پھر دوبارہ تقسیم پیدا ہوئی۔ اب متحدہ قومی موومنٹ کو دوبارہ مصنوعی طریقے سے یکساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وقت بہت آگے چلا گیا ہے۔ پاکستان کے نئے سیاسی حالات ہیں، اور ان سیاسی حالات میں اب نئی قوتیں جنم لیں گی اور وہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں۔ اس وقت وہ قوت آگے بڑھے گی جو پاکستان کے تمام عوامی لوگوں کو، جو پاکستان کے مؤثر عوامی گروپ ہیں، یعنی کہ طلبہ، مزدور اور کسان اور دیگر پسے ہوئے طبقے، اقلیتیں، خواتین، ان سب کو لے کر جو آگے بڑھے گا وہی جو ہے وہ پاکستان کو آگے نکال سکے گا۔ ورنہ جو ہے وہ اگر اندرونی انتشار قائم رہا، یہ تقسیم جاری رہی، تو پاکستان کے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو یہ معاشی بحران سے اور خاص طور سے مہنگائی سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم کا کردار ایک زمانے میں بہت اچھا تھا۔ ایم کیو ایم کو اب دوبارہ اپنی تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے اور بہت زیادہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ اس حد تک جانے کا وقت میرا خیال ہے اب بہت کم ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم ہو سکتا ہے کہ مؤثر جماعت بن کر سامنے آئے، لیکن اس کے لیے شاید بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی قوت سامنے آ سکتی ہے، اور وہ سیاسی قوت کیا ہوگی ابھی اس کے خد و خال بالکل واضح نہیں ہے۔ اور پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا آگے کا پروگرام رکھتے ہیں، اس پر بھی بہت کچھ پاکستان کی سیاست کا اثر ہوگا، کیونکہ ماضی کا تجربہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں کا اس پر اثر رہا ہے پاکستان کی سیاست کا۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دفاعی ادارے سیاست سے مکمل طور پر دور ہو چکے ہیں، لیکن اس دوری کے نتیجے میں اگر انتشار بڑھ رہا ہے تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ کے حالات میں پاکستان کے عوام خود کو کس حد تک متحد کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام بذات خود پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، آزادی کے خواہاں ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کا جو بوجھ غریبوں پہ پڑ رہا ہے اس سے سخت پریشان ہیں۔ اس بوجھ کو سب سے پہلے ختم کرنے کے لیے حکومت کو اور دیگر اداروں کو اقدامات کرنے ہوں گے، اسی صورت میں پاکستان اس بحران سے نکل سکے گا۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق پٹیل صاحب، جو سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ
اور سابق طالب علم رہنما ہیں. تو بہت بہت شکریہ رفیق پٹیل صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے انٹرویو کیا، مجھ سے بات چیت کی اور یہ باتیں. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق پٹیل صاحب، جو سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ اور سابق طالب علم رہنما ہیں. تو بہت بہت شکریہ رفیق پٹیل صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے انٹرویو کیا، مجھ سے بات چیت کی اور یہ باتیں اگر لوگوں کو پسند آئیں تو اچھی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہ آئیں تو وہ بھی اپنے خیالات سے آگاہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں سے اب ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہیے، اور پاکستان کے سیاسی کارکن جو ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے. وہ پاکستان کے سیاسی کارکن چاہے وہ جماعت اسلامی میں ہوں، وہ چاہے MQM میں ہوں، وہ چاہے پیپلز پارٹی میں ہوں، وہ تحریک انصاف میں ہوں، وہ پاکستان اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں وہ یہ سوچ کر آگے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر ملک بنائیں گے، اس کا مستقبل روشن ہوگا. ان سب لوگوں کا جو مطمع نظر ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن نظریات الگ الگ ہیں. لیکن ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کو ایک خوشحال ملک بننا چاہیے، اور اس کے لیے ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جس میں تمام لوگوں کو سہولتیں ملیں، انصاف ملے اور ان کے حقوق کا تحفظ ہو. ایسی صورت ہی پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. اگر لوگوں کے حقوق نہ ملے کسی بھی طبقے کے تو پھر انتشار بڑھے گا. پٹیل صاحب، ہم اپنا پروگرام کی کلوزنگ کرتے ہیں، مگر جاتے جاتے آپ ہمیں تھوڑا سا یہ اور بتا دیجئے کہ میئر کراچی کا مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے کہ میئر کراچی کون ہوگا. MQM نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا، اب رہ گئی جماعت اسلامی، PTI اور پیپلز پارٹی. آپ اس کے بارے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ پر بہت زبردست گرفت ہے. عوامی سطح پر ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن انتظامی سطح پر بہت زبردست گرفت ہے. تمام اہم عہدوں پر پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو ان کی تقرریاں کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی زبردست گرفت ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کے ہیں. میئر کراچی کو وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا، کیونکہ بغیر اس طرح کے میئر کسی اور ڈائریکشن میں جائیں، کسی اور سمت میں جائیں اور وزیر اعلیٰ کسی اور سمت میں جائیں، خاص طور سے کراچی جیسے بڑے شہر کے حوالے سے، تو یہ معاملات چل نہیں سکیں گے. تو جو بھی میئر کراچی کا ہوگا وہ آصف زرداری کی مدد سے ہی بنے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں جہاں بہت کم تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بڑی حد تک، بلکہ سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. تو اتنی بڑی پوزیشن کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا میئر جو ہے وہ بالکل آزادانہ طور پر کوئی اپنی پالیسی یا کوئی ایسا سلسلہ چلا سکے. اس کو بہر صورت سندھ گورنمنٹ کی مدد چاہیے، اس کو بہر صورت آصف زرداری کی مدد چاہیے. لہٰذا یا تو میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ میئر کام کرے گا، میئر بنا سکتی ہے، اور جو بہت سارے کونسلر جو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو رہے ہوں گے ان کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ جماعت اسلامی کے اور تحریک انصاف کے اور دیگر جماعتوں کے کونسلر اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا میئر آ جائے. اور آصف زرداری اس قسم کے معاملات میں وہ بہت مہارت رکھتے ہیں، ان کو مفاہمت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے، تو وہ مفاہمت کے بادشاہ کے طور پر اپنا میئر لا سکتے ہیں. یا اگر میئر جماعت اسلامی کا بھی ہوگا
تو وہ سمجھ لیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہی میئر ہوگا، وہ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر اور اس کی پشت پناہی کے بغیر نہیں چل سکے گا۔ تو جو بھی میئر آئے گا، اب جب جماعت اسلامی کا بھی میئر آئے گا تو وہ سمجھوتے کے ساتھ آئے گا، وہ سمجھوتا اس کو کرنا پڑے گا۔ اس سمجھوتے میں ان بات اپر ہینڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی رہے گا، اس لیے چاہے وہ نعیم الرحمان صاحب ہوں یا چاہے وہ اپنا کوئی اور پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو نجمی عالم ہوں، تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا میئر ہی ہوگا۔ وہ جماعت اسلامی کا کہلائے گا جب ضرور، لیکن ہوگا پیپلز پارٹی کا۔ بنیاد جو ہے بیک سپورٹ چاہیے، ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی دے گی، پیپلز پارٹی دے گی۔ تو اگر پٹیل صاحب اگر ایسا ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کے میئر نہیں لا سکتے کیا؟ وہ لا تو سکتے ہیں، لیکن ان کو ضرورت پڑے گی سندھ حکومت کی، تو سندھ حکومت کی مدد کے بغیر جو ہے وہ میئر مؤثر طور پر کام نہیں کر سکے گا۔ یا تو یہ ایسا ہوتا کہ جماعت اسلامی کی میجورٹی اتنی ہوتی جیسے کہ وہ خود 150 پونے 200 سیٹیں لے کر آ جاتی، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ان کی گرفت ہے۔ ان کی گرفت بہت کمزور ہے، لہٰذا وہ اس انداز سے اتنے آزاد میئر نہیں ہوں گے جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ صرف میئر بن جانا جو ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا، ہاؤس جو ہے اس میں کیا ان کی پوزیشن ہے، یہ اس کا بہت بڑا اثر نہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ خالی میئر بن جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یاد ہے پچھلے میئر جو آئے تھے انہوں نے 5-6 سال کا عرصہ اسی بات میں نکال دیا تھا کہ میرے پاس تو اختیارات بھی نہیں ہے، میرے پاس تو فنڈ بھی نہیں ہے، پھر یہ رونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ مل کے نہیں چلتے اگر کسی کے ساتھ۔ وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ میں ہاؤس کی بات کر رہا تھا، ہاؤس میں دیکھیے عمران خان کی جو ہے جماعت تھی، ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی، انہوں نے ایم کیو ایم اور باپ اور دیگر آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنا لی۔ بالکل۔ تو وہ ہمیشہ دباؤ میں رہے ان لوگوں کے، اور آج وہ پچھتاتے ہیں اس بات پر۔ تو جماعت اسلامی اپنے طور پر خود بذات خود میئر شپ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے بغیر کسی سہارے کے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ پٹیل صاحب، آپ نے جمہوری نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا۔